بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے سبق کی عبارت ہے ومن باع مشریہ ورد علیہ بعیب بقضاء بإقرار او بینۃ او نکول رد على بائعه وإن رد برضاه لا اشترى شيئا ثم باعه فادعى المشتري الثاني عيبا على المشتري الأول وأثبت ذلك بالبينة أو بالنكول أو بالإقرار فقضى القاضي فرد على بائعه كان له أن يخاصم البائع الأول. قال في الهداية معنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة، فإن قيل المشتري الأول إذا أنكر إقراره بالعيب فأثبت هذا بالبينة صار كأنه أقر عند القاضي، فإن الثابت بالبينة كالثابت عيانا، فينبغي ألا يكون له ولاية الرد على البائع الأول سواء أقر عند القاضي أو أنكر إقراره فيثبت بالبينة، لأن الإقرار حجة قاصرة، فأي فائدة في قوله معنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار؟ قلنا نحن لم نجعل الإقرار حجة متعدية، ولم نقل إن الرد على المشتري الأول رد على بائعه، بل له أن يخاصم بائعه، فإن المشتري الثاني إذا أثبت أن العيب كان في يد المشتري الأول ورد عليه فالمشتري الأول إن أثبت أن العيب كان في يد بائعه رده عليه وإلا فلا. والفرق بين إقراره عند القاضي وبين إثبات إقراره بالبينة أنه إذا أقر عند القاضي يكون طائعا في أخذ المبيع فصار كما اشترى من المشتري الثاني، فلا يكون له ولاية الرد على البائع الأول. أما إذا أنكر إقراره بالعيب فيثبت بالبينة لم يكن طائعا في الأخذ، فيكون أخذه بحكم الفسق كأنه لم يبع، فيكون له المخاصمة مع بائعه. وقد قيل هذه المسألة فيما إذا ادعى المشتري الثاني على المشتري الأول أن العيب كان في يد البائع الأول، فحينئذ للمشتري الأول أن يخاصم على بائعه. أما إذا ادعى أن العيب كان في يد المشتري الأول فليس له أن يخاصم على بائعه. أقول فيه نظر، لأنه إذا ادعى أن العيب كان في يد البائع الأول وأقام عليه البينة وقضى على المشتري الأول فهذا القضاء ليس قضاء على البائع الأول، وهذه البينة لم تقم على البائع الأول ولا على نائبه، لأن ما يدعي على الغائب ليس سببا لما يدعي على الحاضر. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے متعدد چیزیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے تو صورت مسئلہ ہے جو متن کے اندر موجود ہے، پھر صورت مسئلہ کے اندر القضاء بالاقرار سے جو مراد ہے اس پر صاحب ہدایہ کی جو توضیح ہے اس کو ذکر کیا، اور پھر اس توضیح پر جو اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کو ذکر کر کے دو اس کے جواب ذکر کیے۔ پہلے جواب کو مشارع رحمہ اللہ نے خود راجح قرار دیا، اور دوسرے جواب کو مرجوح قرار دے کر جو ان کی طرف سے اس جواب پر اعتراض تھا اس کو ذکر کیا ہے۔ تو تقسیم کے ساتھ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلے کی جو صورت ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ وَمَنْ بَاعَ مَشْرِيَّهُ، اور جس نے خریدی ہوئی چیز کو آگے بیچا۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے لیپ ٹاپ خریدا اور پھر آپ نے آگے اس لیپ ٹاپ کو بیچ دیا۔ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، اور آپ کو یہ لیپ ٹاپ واپس کیا گیا عیب کی وجہ سے۔ خیر، آپ کو استعمال کرتے ہوئے مشتری ثانی نے مشتری اول کو یعنی بائع ثانی کو واپس کر دیا، لیکن یہ واپس کرنا بقضاء بإقرار، قاضی کی مجلس میں ہوا، قاضی کے فیصلے سے ہوا اور اقرار کی وجہ سے ہوا۔ اقرار کی کیا صورت اور کیا معنی ہے آگے اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت آ رہی ہے۔ او ببینۃ، یا پھر مشتری ثانی نے مشتری اول کو یہ مبی بینہ کے ذریعے واپس کیا، یعنی وہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں اس میں عیب نہیں تھا، اور قاضی کی مجلس کے اندر جو مشتری ثانی ہے اس نے بینہ سے ثابت کر دیا کہ یہ موجود تھا۔ او نکول، یا پھر جب مشتری ثانی نے بینہ نہیں قائم کی تو مشتری اول کو قسم اٹھانی تھی، اس نے قسم سے انکار کیا تو اس کو یہ چیز واپس ہوگی، یعنی مشتری اول کو اقرار کی وجہ سے، بینہ کی وجہ سے یا قسم سے انکار کی وجہ سے یہ مبی واپس دیا گیا۔ رد علی بائعہ،
تو یہ جو مشتری اول ہے یہ بائع اول کو وہ چیز واپس کر سکتا ہے. یعنی آپ مجھے جو میں نے آپ کو مثال دی تھی اس کے مطابق جب آپ کو لیپ ٹاپ واپس کیا گیا عیب کی وجہ سے اور وہ قضا بِإِقْرَارٍ بِبَيِّنَةٍ یا بِرُکُولٍ تھا تو آپ مجھے واپس وہ کر سکتے ہیں. وَإِن رُدَّ بِرِضَاهُ لَا، اگر آپ کو آپ کی رضامندی سے وہ لیپ ٹاپ واپس کیا گیا ہے تو پھر آپ مجھے وہ واپس نہیں کر سکتے. یعنی مشتری اول نے مشتری ثانی سے کہا کہ ہاں یہ عیب موجود تھا تو پھر یہ مشتری اول بائع اول کو واپس نہیں کر سکتا. عبارت کی وضاحت دیکھیے، پھر مزید اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں. اشترا شیئن، ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی، ثم باعہ، پھر اس نے اس چیز کو آگے کسی اور کو بیچ دیا. فادعى المشتری الثانی، دوسرا جو مشتری ہے خریدار ہے اس نے دعویٰ کیا عیباً، عیب کا، علی المشتری الاول، پہلے مشتری پر، یعنی جو بائع ثانی ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے لیپ ٹاپ، موبائل یا کتاب کوئی چیز بیچی ہے اس کے اندر عیب ہے. وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ، اور اس نے بینہ سے ثابت کیا عیب کو قاضی کی مجلس میں. او بالنقول، یا پھر مشتری اول جو مدعا علیہ ہے اس نے انکار کیا قسم اٹھانے سے اور اس کے خلاف فیصلہ ہوا اور چیز اس کو واپس کر دی گئی. او بالاقراری، یا پھر اس کے اقرار کے ساتھ. فقضى القاضی، تو قاضی نے فیصلہ کیا. فرد علی بائعہ، قاضی کے فیصلے کے ساتھ مشتری ثانی نے بائع ثانی کو وہ چیز واپس کر دی. کان لہ ان یخاصم البائع الاول، تو دوسرے بائع کے لیے جو پہلا مشتری ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پہلے بائع کے ساتھ جھگڑا کرے، مخاصمت کرے، اس پر کیس کرے. یہ باتیں کچھ یہاں پر بڑی اہم ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک یہ کہ کان لہ، اس کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ کیس کرے، یعنی دوبارہ قاضی کی مجلس میں وہ کیس دائر کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروائے. ایسا نہیں ہے کہ بلا واسطہ ہی اس کی طرف چیز واپس چلی جائے گی، مشتری اول جو ہے وہ بائع اول کو واپس کر دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی کیس کرنا پڑے گا اور اپنے مسئلے کو قاضی کی مجلس میں حل کروانا پڑے گا. دوسری جو اہم بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کو حق ملا ہے پہلے بائع کو واپس کرنے کا، یعنی مشتری اول کو، یہ اس صورت میں ملا ہے جب قاضی نے فیصلہ کیا ہے. اور قاضی کا فیصلہ کرنا بے اقرارن ہو، بوجینتن ہو یا بنقولن ہو. اقرارن کا مطلب انشاءاللہ آگے آ رہا ہے اور اس کی تمام وضاحت آ رہی ہے. اور اگر اس نے اپنی رضامندی سے قبول کیا ہے تو پھر اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پہلا جو بائع ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرے، اس پر کیس کرے اور اس کو وہ چیز واپس کرے. یہاں تک صورت مسئلہ تھی. امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. میں تکرارن ایک بار پھر اس کو دہرا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کتاب خریدی اور پھر آپ نے اس کتاب کو آگے بیچ دیا. جب آپ نے کتاب کو آگے بیچا تو جو مشتری ثانی ہے اس نے اعتراض کیا کہ بھئی اس کے اندر یہ عیب ہے، میں آپ کو واپس لوٹاتا ہوں. وہ خیر عیب کو استعمال کرتے ہوئے کتاب آپ کو واپس لوٹا رہا ہے. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنی رضامندی سے اس سے وہ چیز لے لیتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ عیب ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ انکار کرتے ہیں اور پھر وہ قاضی کی مجلس میں چلا جاتا ہے. پہلی جو صورت ہے جس کے اندر آپ رضامندی سے وصول کر لیتے ہیں کہ ہاں اس میں عیب تھا، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ نے جس سے خریدیا آپ اس کو واپس کر سکیں. جھگڑے کے ساتھ، مخاصمت کے ساتھ، قاضی کی مجلس میں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے. دوسری جو صورت ہے جس کے اندر آپ انکار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا نہیں عیب موجود ہے، آپ کو وہ قاضی کی مجلس میں لے جاتا ہے. اب قاضی کی مجلس میں تین طرح سے ہی بات ثابت ہو سکتی ہے. بے اقرار، آپ اقرار کر لیں، یا پھر بے بینۃ المدعی، مدعی بینہ سے اپنی بات کو ثابت کر دے، یا پھر بینہ سے وہ ثابت نہیں کر سکا اور آپ سے قسم کا کہا گیا جو طریقہ ہے اور قانون ہے کہ آپ مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھائے. تو اگر آپ قسم نہیں اٹھاتے تو آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، اور مبی تینوں صورتوں میں چاہے اقرار سے ہو، بینہ سے ہو یا نقول سے ہو، آپ کی طرف آ جاتا ہے. تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ پہلے بائع کو جس سے آپ نے چیز خریدی ہے اس کو واپس کر سکے، لیکن آپ بھی قاضی کی مجلس میں جا کر اس کو واپس کریں گے، بینہ کے ساتھ اس چیز کو ثابت کریں، یا بائع اول جو ہے وہ انکار کر دے قسم سے، یا اقرار کر لے. یہی تین صورتیں وہاں پر بھی لاگو ہوں گی، یہی صورت وہاں پر بھی قائم ہوگی. یہاں تک صورت مسئلہ تھی. اب ایک بات ہے یہاں پر جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالنُّقُولِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ، اور اس نے عیب کو ثابت کیا اقرار کے ساتھ. اس اقرار کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہہ دی کہ ہاں میرے پاس یہ عیب موجود تھا، پھر تو وہی صورت ہوگی رد برضاہ، کہ اس کی رضامندی سے اس کو وہ چیز مل گئی، تو اس کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ پہلے جو بائع ہے اس کو واپس کر سکے. تو پھر اس اقرار کا کیا مطلب ہے؟
تو اس اقرار کے مطلب کے اندر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں قال فی الہدایتی، ہدایہ کے اندر کیا کہا گیا، معنی القضاء بالاقراری، کہ قاضی کا اقرار کے ذریعے فیصلہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے انہ انکر الاقرار فاثبت بالبینات، کہ بائے ثانی نے انکار کیا کہ میں نے اقرار نہیں کیا، فاثبت بالبینات، مشتری ثانی نے اس کے اقرار کو بینہ سے ثابت کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو چیز بیچی اور آپ نے آگے اس کو بیچ دیا، تو جس کو آپ نے بیچا وہ کہتا ہے کہ بھئی اس نے اقرار کیا ہے کہ عیب میرے پاس موجود تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اقرار نہیں کیا۔ اب وہ بینہ سے آپ کے اقرار کو ثابت کر دے کہ بھئی اس نے اقرار کیا تھا، اور قاضی کے پاس اس نے 2 گواہ پیش کیے کہ ان کے سامنے اس نے اقرار کیا تھا کہ عیب موجود تھا، تو پھر قاضی آپ کے خلاف فیصلہ کر دے۔ یہ مراد ہے القضاء بالاقراری، کہ اقرار کے ذریعے فیصلہ کرنا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اقرار کو بینہ سے ثابت کیا گیا۔ تو یہاں تک تو توضیح تھی کہ اقرار کا کیا مطلب ہے۔ اب اس کے بعد اعتراض ہے اسی مسئلے پر، اور پھر آگے 2 جوابات ہیں۔ اعتراض کیا ہے، فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے، المشتری الاول، پہلا جو مشتری تھا، اذا انکر اقرارہ بالعیب، جب اس نے انکار کیا کہ میں نے عیب کا اقرار نہیں کیا تھا، فاثبت ھذا بالبینۃ، مشتری ثانی نے بینہ کے ذریعے ثابت کیا کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا، صار کأنہ اقر عند القاضی، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے قاضی کی مجلس کے اندر اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے جب اس کو چیز بیچی اس میں یہ موجود تھا۔ فإن الثابت بالبینۃ كالثابت عیانا، اس لیے کہ بینہ سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مشاہدے سے وہ چیز ثابت ہوئی ہے۔ تو گویا اس اقرار میں اور جو صراحتاً اقرار ہے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اقرار کے انکار کو ثابت کرنا یہ بھی اقرار ہے، اور صراحتاً کہہ دینا کہ میں نے یہ چیز عیب زدہ بیچی ہے یہ بھی اقرار ہے۔ ان دونوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فَيَنبَغِي أَلَّا يَكُونَ لَهُ وِلَایَةُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس مشتری اول کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ یہ بائع اول کو وہ چیز واپس لوٹا سکے، کیوں، سواء اقر عند القاضی، چاہے اس نے اس عیب کا اقرار قاضی کی مجلس میں کیا ہو، او انکر اقرارہ فیثبت بالبینۃ، یا پھر اس نے اقرار کا انکار کیا اور مشتری ثانی نے بینہ کے ساتھ اس اقرار کو ثابت کر دیا قاضی کی مجلس میں۔ وجہ کیا ہے، اقرار سے کیوں اس کی اس حق کو ختم کیا جا رہا ہے، لأن الاقرار حجت قاصرۃ، قاعدہ اور قانون ہے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے، کمزور حجت ہے، لا يتعدى الى الغیر، دوسرے کی طرف اس کا اثر نہیں جاتا۔ تو یہاں پر جب مشتری اول نے اقرار کے ذریعے اس چیز کو قبول کیا، چاہے اس نے صراحتاً اقرار کیا یا اس کے اقرار کو بینہ سے ثابت کیا گیا باوجود اس کے انکار کے، اب اس کا اثر بائع اول کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ مشتری اول کو تو یہ مبی واپس کر دیا جائے، لیکن اس کو یہ حق نہ دیا جائے کہ وہ مشتری ثانی کو وہ واپس کرے۔ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي قَوْلِهِ، تو پھر اس کا قول کا صاحب ہدایہ کا جو قول ہے کہ اس سے مراد اقرار کا انکار کر کے اس کا اثبات ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معنی القضاء بالاقرار انہ انکر الاقرار، کہ صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا کہ قضاء بالاقرار کا مطلب یہ ہے کہ مشتری اول نے اقرار کا انکار کیا کہ میں نے یہ اقرار نہیں کیا تھا، اور مشتری ثانی نے اس کے اقرار کو بینہ سے ثابت کیا۔ فرماتے ہیں اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اقرار صراحتاً ہو یا انکار ہو کر اس بات بالبینہ اس اقرار کا ہو، تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض، اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب راجح ہے شارح رحمہ اللہ کے نزدیک، اور دوسرا مرجوح ہے۔ قلنا، ہم نے یہ کہا، نحن لم نجعل الاقرار حجتا متعدیتا، کہ آپ کا جو اعتراض ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے، آپ اس کو دوسرے کی طرف اس کا اثر نہیں لے جا سکتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اسی اصول پر قائم ہیں، لم نجعل الاقرار، ہم نے اقرار کو نہیں بنایا حجتا متعدیتا، حجت متعدیہ، اس لیے کہ حجت متعدیہ اگر اقرار کو بناتے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب مشتری اول کو وہ چیز واپس کی گئی تو وہ بائع اول کی طرف بلا کسی مخاصمت کے چلی جاتی۔ ولم نقل، ہم نے یہ نہیں کہا، ان رد علی المشتری الاولی، کہ پہلے مشتری پر جب چیز کو رد کیا گیا، مبی کو واپس کیا گیا، رد علی بائعہ، تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے بائع کو واپس کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بل لہ ان یخاصم بائعہ،
بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بائے کے ساتھ مخاصمت کرے، جھگڑا کرے، کیس کرے اس پر، اور پھر وہ بینہ سے ثابت کر کے اس کو واپس کرے یا اس کے نقول سے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ فإن المشتری الثانی، بے شک جو دوسرا مشتری ہے، اذا اثبت، جب اس نے ثابت کیا، ان العیب کان فی ید المشتری الاولی، کہ عیب پہلے مشتری کے پاس موجود تھا، ورد علیہ، اور اس پر اس مبی کو واپس کیا گیا، اس کو واپس لوٹایا گیا، فالمشتری الاول، تو پہلے مشتری کو یہ حق ہے، ان اثبت، اگر وہ ثابت کر دیتا ہے، ان العیب کان فی ید بائعہ، یہ عیب میرے بائع کے پاس بھی موجود تھا، یعنی جس سے میں نے خریدا تھا پہلا بائع، اس کے پاس بھی یہ عیب موجود تھا، ردہ علیہ، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ پھر اس کو واپس کر دے، چونکہ اس نے تو بینہ سے اس چیز کو ثابت کیا۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے یا وہ کیس نہیں کرتا یا جو دوسرا آدمی ہے وہ قسم اٹھا لیتا ہے، تو پھر اس کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا جواب ہو گیا اعتراض کا۔ خلاصہ اس سے جواب کا یہ ہے کہ ہم نے اقرار کو حجت قاصرہ ہی رکھا ہے، اگر حجت متعدیہ بناتے تو ہم یہ کہتے کہ جب مشتری اول کو یہ چیز واپس کی گئی تو یہ ڈائریکٹ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی معنی کے بائع اول کی طرف چلی جاتی، پہلے آدمی کو ہی اس کو واپس کر دیا جاتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو حق دیا جائے پہلے شخص کو واپس کرنے کا۔ حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جھگڑا کرے، یہ بھی کیس کرے، مشتری اول بائع اول پر کیس کر کے بینہ سے بات کو ثابت کر دے، یا وہ قسم نہیں اٹھاتا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ حق صرف اس کو دے رہے ہیں۔ اقرار کی وجہ سے کوئی ایسا اثر ظاہر نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بائع اول کو مشتری ثانی کی وجہ سے وہ چیز واپس مل رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں والفرق بین اقراری، جو دوسری بات کی گئی تھی نا کہ لا فرق بین اقرارہ عند القاضی وبین اثبات اقرارہ بالبینہ، فرماتے ہیں اس میں فرق ہے۔ والفرق بین اقرارہ عند القاضی، قاضی کے ہاں اقرار کرنے میں فرق، وبین اثبات اقرارہ بالبینہ، اور قاضی کی مجلس میں اس کے اقرار کو ثابت کرنے میں یہ فرق ہے۔ انہ اذا اقر عند القاضی، کہ جب اس نے صراحتاً خود قاضی کے ہاں اقرار کر لیا، یکون طائعا، تو یہ اس کی رضامندی ہوگی، فی اخذ المبیع، مبیع کو واپس لینے میں، فصار، تو یہ ایسے ہی ہے کمشترا من المشتری الثانی، اس نے دوسرے مشتری سے دوبارہ یہ چیز خرید لی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب اس نے رضامندی سے اس چیز کو واپس لیا تو یہ بیع جدید بن جائے گی، اور بیع جدید جب بنے گی تو تیسرا آدمی جو ہے یعنی پہلا بائع، اس کے حق میں بھی یہ بیع جدید ہے، اس لیے اس کے اوپر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ فلا يكون له ولایۃ الرد علی البائع الاولی، تو اس لیے جب یہ بیع جدید ہے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ یہ پہلے بائع کو اس کو واپس کرے۔ اما اذا انکر اقرارہ بالعیب، البتہ اگر وہ اقرار کا انکار کرتا ہے کہ میں نے اس عیب کا اقرار نہیں کیا، فیثبت بالبینۃ، دوسرا جو مشتری ہے وہ ثابت کر دیتا ہے بینہ سے، لم یکن طائعا فی اللفظ، تو یہ اپنی رضامندی سے اس چیز کو واپس نہیں لے رہا بلکہ جبراً اس کو یہ چیز واپس دی جا رہی ہے، اس کی رضامندی کے بغیر بھی اس کو دی جا رہی ہے، فیکون اخذہ بحکم الفسخ کانہ لم یبع، تو یہ گویا یوں ہوگا کہ بیع ہوئی ہی نہیں ہے، ایسا فسخ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ بیع ہوئی نہیں ہے، کان لم یکن شیئا، کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا، فیکون له المخاصمۃ مع بائعہ، تو جب مشتری اول اور مشتری ثانی کے درمیان میں کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہوا تو گویا یہ مشتری اول کی ہی ملک ہے، تو اس کو اپنے بائع سے جھگڑا کرنے کا حق دیا جائے گا۔ یہ پہلا جواب تھا اعتراض کا، اور مکمل تفصیلات اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اب جو دوسرا اعتراض ہے جس پر صاحب کتاب نے تحفظ کا اظہار بھی کیا ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں، اس ویڈیو کا دورانیہ کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔